السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ چلو بیان شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی، گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمر کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا، غم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات
آیات الہی کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کیا جانے, آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, اترتے ہیں اس رات کو فرشتے. حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ, پوری دنیا میں پھیل جاؤ, سمندروں میں پھیل جاؤ, پہاڑوں میں پھیل جاؤ, صحرا میں پھیل جاؤ, بستیوں میں چلے جاؤ, شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ. جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, جو ذکر خیر کر رہا ہے, جو دعائیں مانگ رہا ہے, جو اللہ اللہ کر رہا ہے, فرمایا آؤ فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے, جاؤ ان کے لیے استغفار کرو. اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو, ان کی دعاؤں پہ آمین کہو. حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں, او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو, آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں. مستدرک, اے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دو. مستغفر, اے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا, اے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا, اے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا, اے کوئی بدعمال, اے کوئی روزیا جو آج توبہ کرے, جو آج ندامت کے آنسو بہائے, جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا, تو لینے کے لیے آ جا. اے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو, جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو, جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو, جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو, جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو, فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں. اے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں. اے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں. اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں, فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں, مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں. بس یقین کی بات ہے. فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ, اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے, میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے, میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. شب قدر کی برکت سے, لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا, شب قدر کی تلاش کی, جستجو میں رہتے تھے, ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے. 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی, کب نصیب ہوگی. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی. کم سے کم مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز, یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے. حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا.
परेशानी आई, सहाबा किराम ने कंधा पेशानी के साथ उसको झेला और बर्दाश्त किया है। टुकड़े हो गए सहाबा किराम के, कीले तो बन गए मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कितनी भी परेशानी आई, भूख आई, परेशानियां आई, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बाद वक्त 15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब ना हुआ। खुद सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत ये थी, जौ का आटा हुआ करता था, छलनी नहीं थी, छानने वाली कोई चीज ना थी। हज़रत आयशा फरमाती है मैं फूंक मार देती थी, जो घास उड़ गया तो छिलका निकल गया, बाकी छिलका अंदर पकता था और मैं पकाया करती थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और फरमाती है कभी कभी ऐसी हालत भी आई 3 महीने चूल्हे में आग जलने की नौबत न आई। औरतें तवज्जो करें, जो आज अपने खामिदों की शिकायत करती है कि हमें खर्चा माकूल नहीं मिलता, हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें सही कपड़े नहीं मिलते, हमें सही खर्चा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमामुल अंबिया की घरवाली, तुम सब मर्द औरतों की मां का खर्चा तो देखो। फरमाती है मुझे 2 महीने तक एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था 24 घंटे में, पानी भी रख के नहीं, एक पानी का प्याला और खजूर का एक दाना। और फरमाती है उस खजूर के दाने की तब कदर हुई जब वो भी ना मिली, जब वो भी ना मिली तो उसकी भी कदर हुई। सहाबाए किराम को हुजूर ने राशन तकसीम फरमाया, एक खजूर का दाना 3 सहाबा में तकसीम फरमाया। कितना हिस्से में आया होगा, वो 3 खजूर का दाना खाकर सहाबाए किराम ने तलवारें चलाई, काफिरों की गर्दनें काटी और अपना कीमा बनवा दिया, मगर शिकायत न की कि हमें खाने को ना मिला। बच्चे भूखे तड़प गए, खुद प्यास से सहाबाए किराम मर गए, मगर हुजूर का दामन छोड़ने की नौबत ना। ऐसा दर्द था इन हजरात के दिलों में, और जिस कदर थी कुरान करीम की और रमजान मुबारक की और दीन और ईमान की, क्या कदर थी हजरात के यहाँ। मदीना मुनव्वरा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में दौड़े दौड़े फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, और मदीने वालों चलो मस्जिद नबी में हुजूर की मिरास तकसीम हो रही है, जायदाद तकसीम हो रही है, जायदाद बट रही है। सहाबा किराम दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में आए, आके बैठ गए, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। सहाबा कहने लगा अबू हुरैरा यहाँ तो कोई चीज तकसीम नहीं हो रही। फरमाने लगे तुम नहीं जानते ये कुरान करीम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद है, यही हुजूर का तरका है, यही मीरास है। जिस कुरान मजीद को आज हम बरकत वाली किताब नहीं जानते, आज आजमत वाली किताब नहीं जानते, जिसमें खैर और बरकत नहीं मानते, जिस पर अमल करके निजात दहिंदा नहीं समझते, जिसको आखिरत के लिए काफी नहीं जानते, फरमाया ये वो किताब है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये वो किताब है जिसके ताबेदारी करने वाले मुत्तकी बने और उन्हीं को अल्लाह की रहमत की चादर ने ढांप लिया। तमाम सहाबा किराम रमजान मुबारक का शिद्दत से इंतजार किया करते थे। बाद सहाबा कहते थे काश 12 महीने रमजान बन जाता। हर वक्त की तमन्ना थी सहाबा किराम की कि मौत आए तो रोजे से आए, मरूं तो रोजे से हूं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान हशर बढ़ता होगा, दुनिया मुसीबत में डूबी हुई होगी, कोई अपने पसीने में घुटनों तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, और हालत ये होगी या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम
لكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوش ربو کھڑی، ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامند کی نہیں، خامند اپنی بیوی کا نہیں، کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے راہ العالمین، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی. جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی آؤ روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ. تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو چھینک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے. اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا کیف ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان، نہریں، محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا. کون کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے
गनीमत जानो पिछले साल इस रात में लाखों आदमी जमीन पे थे, लाखों औरतें दुनिया में इस रात में बजाय अल्लाह से मांगने के चूड़ियों की फिक्र में फिरती थी, जूते के लिए रूठी पड़ी थी, कपड़ों के झंझट में पड़ी हुई थी। साल के दरमियान में मौत आ गई, मौत के झटके ने तबाह बर्बाद कर दिया। पिछले साल शब कदर की रात में कई नौजवान दर्जियों के पास बैठे रहे, कई नौजवान फिल्मों में जाते रहे, कई नौजवानों ने गुनाहों में गुजार दी, कई नौजवानों ने कदर न की। साल भर में मौत की तलखी आई, मौत के झटके ने तबाह कर दिया, आज कब्रों में पड़े हैं। तो आप लोग जितने बैठे हैं, ना मालूम आइंदा साल की ये रात हमको हम में से किस किस को जमीन के ऊपर आएगी और किस किस को जमीन के अंदर आएगी। अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि अगले साल शब कदर की रात किसको मिलती है और किसको नहीं। और ये भी मालूम नहीं कि हम में से जिसकी मौत आएगी ईमान के साथ खात्मा बिल खैर होगा या कुफर पे मौत आएगी, ये भी कोई नहीं जानता। शिरक करते मौत आएगी या अल्लाह की तौहीद की परस्तिश करते मौत आएगी, ये भी कोई नहीं जानता। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते करते मौत आएगी या बिदअत में फंसे फंसे मौत आ जाएगी। वो तो सहाबा थे जो हर वक्त अपनी जिंदगी को बना के रखते थे, अपने नामे अमाल को सुधार कर रखते थे। तो सहाबा इतने रोया करते थे, सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसारों पे आंसुओं ने नालियां बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे सैयदना उस्मान। और तू क्या कुरान पढ़ेगा, तुम कितने कुरान पढ़ोगे, तुम कितनी तिलावत करोगे? आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, सैयदना उस्मान बिन नूरैन एक रात में और एक रकात में मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे। एक रात में और एक रकात में मुकम्मल कुरान खत्म फरमाया करते थे। और कब्रिस्तान में खड़े होकर हजरत उस्मान रोया करते थे। किसी ने पूछा उस्मान क्या बात है, इशारा करके फरमाने लगे इन लाखों मन मिट्टी के ढेर के नीचे आए बगैर गुजारा नहीं। इस अंधेरी कोठड़ी ने मुझे रुला दिया, इस तन्हाई ने मुझे रुला दिया, इस खलवत ने मुझे रुला दिया, कोई साथ ना होगा मैं अकेला जाऊंगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रोते रोते आंखें खत्म हो गई, आंखें चली गई रोते रोते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोया करते थे, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है बाद मरतबा हुजूर की आंसुओं से जमीन तर हो जाती थी। नबी सारी सारी रात रो रो करके मांगे, उम्मती कभी नहीं रोता, और रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल तो बना ले। एक एक नबी ने अल्लाह पाक से रो रो करके मांगा। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम में कितनी मुद्दत गुजर गई, कीड़ों ने खा लिया, खाल खत्म हो गई, गोश्त खत्म कर दिया, अल्लाह पाक का अमर मिला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरवाजे को खटखटाया, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और मेरे परवरदिगार कौन है तेरे सिवा मेरी मुश्किलों को आसान करने वाला। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह मियां से मांगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में अल्लाह मियां से मांगा। आज हम तो जब मांगे जब हमारे यहाँ किसी बात की कमी हो, कपड़े बतेरे, औलाद काफी है, कारोबार भी अल्लाह ने दिया हुआ, हम क्यों मांगे? कोई जरूरत बाकी हो तो तलब करे, हमारी सारी जरूरतें तो पूरी हो गई। मगर तुझे मालूम नहीं असल जरूरत बाकी है। अगर कोठी से जनाजा निकला और ईमान की रत्ती ना मिली तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। जनाजा बंगले से निकला मगर ईमान की रत्ती नहीं, इस काम की वो जिंदगी। सारी उम्र अफसरी में गुजार दी, सारी उम्र दौलतमंदी में गुजर गई, सारी उम्र मुखैर पाने में गुजर गई, अमीर कबीर माहौल में जिंदगी गुजारी, अगर ईमान न मिला तो तबाह बर्बाद हो गई। सहाबा इकराम में से एक एक सहाबी को ले लो, कितना ईमान,
کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے. نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے.